آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے دل میں اپنی جگہ کیسے مضبوط کر سکتی ہے، وہ اپنے شوہر کو اپنا گرویدہ کیسے بنا سکتی ہے۔ اور میں آپ کو وہ 9 چیزیں بتانے والی ہوں جن پر اگر آپ نے واقعی کام کر لیا تو نہ صرف آپ کا رشتہ بہتر ہوگا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، بلکہ آپ خود بھی پہلے سے کہیں زیادہ خود کو اسٹرانگ محسوس کریں گی، پرسکون محسوس کریں گی۔ السلام علیکم میری پیاری سہیلیوں، میں ہوں مرحا خان اور آج ہم بات کریں گے ان 9 ایز کی جو ایک عورت کی شادی شدہ زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور پلیز ویڈیو شروع ہوتے ہی کمنٹ میں یہ مت لکھ دیجیے گا کہ مردوں کو بھی تو بدلنا چاہیے۔ ارے میری جان، بدلنا تو دونوں کو چاہیے، لیکن آج چونکہ ہم عورت ہیں تو عورتوں والی سائڈ کی بات کریں گے۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ پہلا اے ہے اٹینشن، یعنی کہ توجہ۔ اور یہ بات شاید بہت سی عورتیں نہیں جانتی، نہیں سمجھتی کہ مرد جتنا مضبوط باہر سے نظر آتا ہے نا، اتنا ہوتا نہیں ہے۔ پورا دن بیچارہ دنیا سے لڑ رہا ہوتا ہے، باس اس کا الگ دماغ کھا رہا ہوتا ہے آفس میں، ٹریفک میں اس کی الگ سے جان لی ہوئی ہوتی ہے، بل الگ سے اس کو پے کرنے ہوتے ہیں، مہنگائی الگ سے اس کے سر کے اوپر سوار ہوتی ہے، اور جب پھر وہ گھر آتا ہے تو اسے سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے بھلا؟ بالکل اٹینشن کی۔ اب اٹینشن کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اس کے سر کے اوپر سوار ہو جائیں، مختلف سوال پوچھنے لگیں جیسے کہ آگے آپ کھانا کھائیں گے، چائے پیئیں گے، سنیں نا ایک بات، سنیں نا دوسری بات۔ بیچارہ ابھی جوتے بھی نہیں اتار پایا، تھوڑا سانس تو لینے دو اس کو بیچارے کو۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی نہ ہو کہ وہ گھر آیا اور آپ ٹک ٹاک پر کسی کی ریسیپی دیکھ رہی ہیں، وہ ادھر بیچارہ کھانستا رہے اور آپ ادھر چکن چیزی پاستا دیکھتی رہیں۔ توجہ کا مطلب، اٹینشن کا مطلب صرف اس کو احساس دلانا ہے۔ آپ نے صرف اس کو احساس دلانا ہے کہ آپ میرے لیے کتنے اہم ہیں، اور بس۔ اور یہ احساس آپ کس طرح سے دلا سکتی ہیں بھلا؟ آپ کبھی کبھی صرف ایک مسکراہٹ ہی کافی ہوتی ہے۔ جب وہ آئے تو آپ اگر کسی سے فون پہ بات کر رہی ہیں یا آپ موبائل میں بزی ہیں تو فوراً سے اس بات کو کاٹ دیجئے اور موبائل کو سائڈ پہ رکھ دیجئے اور ایک پانی کا گلاس لے کر جائیے آپ اپنے ہسبینڈ کے پاس اور پوچھ لیجئے کہ آپ آ گئے۔ اتنا کافی ہوتا ہے، زیادہ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اتنا سا کافی ہے۔ اچھا، دوسرا اے ہے ایٹیچیوڈ۔ یہ والا تو ہم بہنوں کا فیوریٹ ہتھیار ہے۔ رات کو جھگڑا ہوا تھا، صبح پراٹھا ایسے پھینک کے رکھا جاتا ہے جیسے دشمن ملک کے سفیر کو پیش کیا جا رہا ہو، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا؟ آپ میں سے ضرور کچھ بہنیں ایسا کرتی ہیں۔ تو میری جان، آپ نے کچھ نہیں کیا، صرف پورا ماحول ماشاء اللہ میں بدل دیا ہے۔ دیکھو، ناراض ہونا ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن ہر وقت منہ پھلا کے گھومنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بعض عورتیں جو ہوتی ہیں نا، 5 سال پرانی بات پر بھی ایسے ناراض ہو رہی ہوتی ہیں جیسے کل ہی ہوئی ہے۔ ان کو کوئی 5 سالہ پرانی بات یاد آ جائے تو اس پر وہ ایسے ناراض ہو جاتی ہیں جیسے بھی یہ کل کی بات ہے۔ لیکن آپ میری بات یہ دماغ میں بٹھا لیجئے کہ جو مردوں کی میموری ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے، عورتوں کی میموری بہت تیز ہوتی ہے، وہ پرانی سے پرانی باتوں کو یاد رکھتی ہیں، لیکن مرد جو ہے نا ان کی میموری اتنی مضبوط نہیں ہوتی ہے، ان کو آدھی بات تو یاد بھی نہیں ہوتی، اور آپ جو ہیں وہ 2019 کی فائل کھول کے بیٹھ جاتی ہیں۔ تھوڑا سا چیزوں کو اگنور کرنا بھی سیکھیے۔ ہر وقت ایٹیچیوڈ میں رہو گی تو آخرکار سامنے والا بات کرنا ہی چھوڑ دے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہے تھرڈ اے۔ تیسرا اے ہے ایزمپشنز، یعنی کہ اندازے لگانا۔ رشتوں کا جو آدھے سے زیادہ نقصان ہے وہ انہی اندازوں سے ہوتا ہے۔ ہم اپنے دل میں کچھ بھی سوچ لیتے ہیں، کچھ بھی گمان کر لیتے ہیں، اور یہ تو ہمارے مذہب میں بھی منع کیا گیا ہے کہ گمان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہسبینڈ نے آپ کو وش نہیں کیا تو آپ اس کا کیا مطلب نکالیں گی؟ کہ یہ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ اگر وہ خاموش ہیں تو مطلب کہ کسی اور سے بات کر رہے ہیں، یا آپ سوچیں گے اپنے دماغ میں، پورا دن آپ کے دماغ میں یہی چلتا رہے گا کہ یہ مجھ سے بات نہیں کر رہے، خاموش ہیں، تو اٹ مینس کہ یہ کسی اور سے بات کر رہے ہیں آج کل۔ اچھا، اگر وہ تھکے تھکے سے ہیں تو آپ یہ سمجھیں گی کہ مطلب مجھ سے یہ تنگ ہے۔ ارے نہیں یار، کبھی کبھی بندہ واقعی تھکا ہوا بھی ہوتا ہے، تو آپ کو کمیونیکیشن کرنا چاہیے۔ اندازے مت لگائیں، کیونکہ جتنا ہم سوچ سوچ کے کہانیاں بناتے ہیں نا، نیٹ فلکس والے بھی اتنے اسکرپٹ نہیں لکھتے جتنی کہانیاں عورتیں اپنے دماغ میں بنتی رہتی ہیں بیٹھ کے۔ اوکے جی، اب باری آتی ہے چوتھے اے کی، یعنی کہ ایبسنس، یعنی کہ غیر موجودگی۔
اور میری پیاری سہیلیوں، یہ بات آپ کو شاید تھوڑی سی عجیب لگے، لیکن بعض دفعہ رشتوں کی قدر تب پتہ چلتی ہے جب بندہ سامنے موجود نہیں ہوتا۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ شوہر سے چھپن چھپائی کھیلنا شروع کر دیں، وہ ڈرائنگ روم میں آئے تو آپ سٹور میں چھپ جائیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہر وقت اویلیبل رہنا بھی اچھی بات نہیں ہوتی۔ بعض عورتوں کی پوری دنیا صرف شوہر کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے۔ وہ بیٹھا ہے تو بیٹھیں گی ان کے ساتھ، وہ اٹھا ہے تو اٹھ کھڑی ہوئیں گی، وہ سویا ہے تو سو جائیں گی، وہ جاگا ہے تو جاگ جائیں گی۔ میری جان، آپ انسان ہیں، وائی فائی نہیں کہ ہر وقت کنیکٹڈ رہنا ضروری ہو۔ اپنی بھی زندگی رکھو، اپنے بھی ہابیز رکھو، اپنے بھی دوست بناؤ، اپنی بھی آپ کی دلچسپیاں ہونی چاہیے۔ ہر وقت مرد کے سر پہ سوار نہیں رہنا چاہیے آپ کو، کیونکہ جب عورت کی اپنی کوئی دنیا نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ شوہر کی دنیا پر بوجھ بن جاتی ہے۔ اور جب عورت کی اپنی زندگی ہوتی ہے، اس کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، تو اس کی موجودگی بھی خوبصورت لگتی ہے اور غیر موجودگی بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا فورتھ اے، ایبسنس۔ خود کو تھوڑا سا ایبسنٹ ظاہر کریں۔ ایبسنٹ ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کو اپنے کاموں میں بزی رہیں، ہسبینڈ کے سر کے اوپر سوار نہ رہیں۔ اوکے، ناؤ اٹس 5 اے، ففتھ اے، دیٹ از اچیومنٹ، یعنی کہ تعریف، اپریسیشن۔ یہ چیز مردوں کو جتنی پسند ہے نا، اتنی شاید وہ خود بھی نہیں مانتے۔ دیکھو، باہر پوری دنیا ان کو صرف غلطیاں بتا رہی ہوتی ہے۔ مرد بیچارہ باہر جاتا ہے تو اس کو 100 طرح کے لوگوں سے اس کا سامنا پڑتا ہے۔ باس کہتا ہے کہ یہ غلط کیا ہے تم نے، کلائنٹ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، ایسا کیوں کیا تم نے، گھر والے کہتے ہیں کہ فلاں چیز نہیں لائے ہو، یہ نہیں کیا تم نے، وہ نہیں کیا تم نے، میں نے تم سے یہ کہا تھا تم نے یہ نہیں کیا، دوست کہتے ہیں کہ وہ نہیں کیا تم نے۔ ہر طرف اس کو جو ہے وہ تنقید ہی تنقید مل رہی ہوتی ہے۔ اب اگر گھر آ کر بھی یہی ملے گا تو بندہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ آپ کے دو لفظ کبھی کبھی اس مرد کو وہ طاقت دیتے ہیں جو پوری دنیا نہیں دے سکتی۔ اس نے نئی جاب لی ہے اگر تو تعریف کریں، اگر اس کو بیچارے کو پروموشن ملی ہے تو تعریف کرو اس کی، تو اس کا کوئی پرابلم سالو ہو گیا ہے تو تعریف کر دو اس کی، کوئی چھوٹی سی کامیابی ملی ہے تو اس پر بھی اس کو اپریشیٹ کرو۔ اور اگر اس نے کوئی تیار ہوا ہے آفس جانے کے لیے، کہیں باہر جانے کے لیے، وہ نہا دھو کے تیار ہوا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں۔ اگر وہ آپ کو نہیں بھی اچھا لگ رہا ہے اگر، تو آپ اس کی جھوٹی تعریف کریں، ٹھیک ہے؟ اس سے بہت فرق پڑتا ہے، اور ایسا کرنے سے آپ آہستہ آہستہ دیکھیں گی کہ وہ آپ سے، آپ کا شدائی ہو جائے گا، آپ سے محبت کرنے لگے گا، کیونکہ تعریف جو ہوتی ہے نا، تعریف بھلے وہ جھوٹی ہی کیوں نہ ہو، وہ ہر کسی کو پسند ہوتی ہے۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ نہ شکل کا اچھا ہے، نہ کام کا اچھا ہے، نہ کسی اس کا اچھا ہے، لیکن اگر اس کی تعریف کر دی جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں جیسے۔ تو اس لیے تعریف کرنا سیکھیں۔ اور ہسبینڈ کی تعریف کرنا جو ہے وہ چاپلوسی نہیں ہے، یہ اپریسیشن ہے۔ فرق ہوتا ہے ان دونوں میں، چاپلوسی میں اور اپریسیشن میں۔ چاپلوسی ایک تو یہ کہ جھوٹی ہوتی ہے، اور چاپلوسی ہم دوسروں کی کرتے ہیں اپنا کام نکلوانے کے لیے، لیکن آپ تو یہاں ایسے نہیں کر رہی ہیں۔ ایک تو وہ آپ کے ہسبینڈ ہیں، اور ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ آپ کو ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو وہ نہیں بھی اچھا لگ رہا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں۔ اور جو تعریف ہوتی ہے نا وہ دلوں کو قریب کرتی ہے۔ آپ ایسا کر کے دیکھیے، آپ میری بات مان کر دیکھیے، آپ کو فرق خود محسوس ہوگا۔ Now comes to A number 6، چھٹا اے، alternatives، یعنی کہ متبادل راستے۔ دیکھو، بعض دفعہ ہم عورتیں ایک ہی بات پکڑ لیتی ہیں اور پھر بس وہی ہونی چاہیے، مجھے یہی چاہیے ہے، بس یہی چاہیے ہے تو یہی چاہیے ہے، میں نے یہ کرنا ہے تو میں نے یہ کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے۔ اب بیچارہ شوہر سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس اے ٹی ایم مشین نہیں لگی ہوئی، تھوڑا سا فلیکسیبلٹی تو رکھو، اگر اس سال عمرہ نہیں ہو سکتا تو اگلے سال کر لیں گے، اگر یہ سوٹ میں تمہیں ابھی نہیں دلا سکتا تو نیکسٹ منتھ لے لینا، اگر ابھی بڑی گاڑی ہم نہیں لے سکتے ہیں تو چھوٹی پہ گزارا کر لو، اگر ابھی اپنا گھر نہیں بن پا رہا تو کچھ عرصے بعد لے لیں گے، اتنی جلدی بھی کیا ہے۔ مرد سولوشن پسند کرتے ہیں۔ جب آپ آلٹرنیٹو دیتی ہیں اسے تو اسے لگتا ہے کہ اس کے خلاف نہیں بلکہ اس کے ساتھ کھڑی ہیں آپ، لیکن جب آپ ایک بات کے اوپر اڑ جاتی ہیں تو اس سے جو ہسبینڈ ہوتا ہے وہ چڑھتا ہے، اس کو چڑ چڑھتی ہے، تو یوں پھر وہ آپ سے دور ہوتا جاتا ہے جب آپ ہر بات پہ اس طرح سے کرتی ہیں۔ تو اس لیے اس کو آلٹرنیٹو دیں، اس کو ٹائم دیں، اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے ہے، اگر آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے
اور وہ جائز ڈیمانڈ ہے تو آپ اس کو ٹائم دیں، اس کے سر کے اوپر سوار ہو کے اس کو فورس نہیں کریں کہ نہیں بھائی مجھے ابھی ہی کرنا ہے، مجھے ابھی ہی چاہیے۔ اس کے بعد ہے اے نمبر 7، ایکسیپٹنس، قبول کرنا۔ اور یہ شاید سب سے مشکل چیز ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ سامنے والا ہماری مرضی کا بن جائے، لیکن حقیقت میں کوئی کسی مرضی کا نہیں بنتا۔ آپ جو ہے وہ کسی کو چینج نہیں کر سکتے۔ آپ کو اگر نیوز پسند نہیں ہے تو اسے پسند ہے، آپ کو شاپنگ پسند ہے تو اسے پسند نہیں ہے شاپنگ۔ آپ رات کو باتیں کرنا چاہتے ہیں بیٹھ کر، لیکن وہ بیچارہ تھکا ہوا ہوتا ہے پورے دن کا تو اس کو سونا ہوتا ہے، اسے سونا پسند ہے اس ٹائم پہ۔ آپ کو ڈرامہ پسند ہے تو ہسبینڈ کو کرکٹ پسند ہے۔ اور بعض دفعہ تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے اپوزٹ دو لوگوں کو اکٹھا کر دیا ہے، اپوزٹ لوگوں کا کپل بنا دیا ہے۔ لیکن یہی تو زندگی ہے بہن، یہی تو زندگی ہے میری پیاری بہنوں۔ قبول کرنا سیکھو، ہر وقت بدلنے کی کوشش مت کرو، آپ کسی کو بدل نہیں سکتے ہیں۔ ہاں، آپ خود کو دوسرے کے لیے بدل سکتے ہیں۔ جس انسان سے آپ محبت کرتی ہیں اس کا کچھ حصہ وہ بھی ہے جو آپ کو پسند نہیں، تو آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اور اسی کا نام ایکسیپٹنس ہے۔ کسی کو بھی 100% پرفیکٹ چیز نہیں ملا کرتی، ہر بندے میں کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں تو ساتھ میں کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ غلط باتیں بھی ہوتی ہیں، تو ان کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیے، ان کو اگنور کرنا سیکھیے۔ Now let's come to 8th A، assets، اثاثے، future planning۔ یہاں بہت سی عورتیں غلطی کر رہی ہوتی ہیں، وہ ہر وقت صرف خرچ کرنے کی پلاننگ کرتی ہیں، بنانے کی نہیں کرتی، سیو کرنے کی نہیں کرتی۔ یہ لے لو، وہ لے لو، یہ خرید لیا، وہ خرید لیا۔ تو کبھی سیونگ کا مشورہ بھی دے دینا چاہیے آپ کو اپنے ہسبینڈ کو، کبھی انویسٹمنٹ کی بات بھی کر لینی چاہیے، کبھی مستقبل کی پلاننگ بھی کر لیا کریں آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کے۔ کیونکہ جب مرد دیکھتا ہے نا کہ میری بیوی صرف آج نہیں سوچ رہی بلکہ ہمارے کل کے بارے میں سوچ رہی، تو اس کے دل میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، بہت بڑھ جاتی ہے۔ آپ اس کے خوابوں کا حصہ بنیں، صرف اس کے خرچوں کا حصہ نہ بنیں۔ اوکے، اب آخری اے پہ آ جاتے ہیں، اینگر مینجمنٹ، یعنی غصے کو سنبھالنا۔ یہاں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے گا۔ ہر مرد کے کچھ ٹریگر پوائنٹس ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسے فوراً غصہ دلا دیتی ہیں۔ کسی کو جھوٹ پسند نہیں ہوتا تو کسی کو دیر کرنا پسند نہیں ہوتا، کسی کو بے ترتیبی پسند نہیں ہوتی، کسی کو چیخنا چلانا، گھر میں شور شرابہ بچوں کا یہ پسند نہیں ہوتا، اور کسی کو بکھری ہوئی چیزیں پسند نہیں ہوتی۔ تو آپ کو یہ چیز پہچاننی ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کو کیا پسند نہیں ہے، ان میں سے کیا پسند نہیں ہے، یا کچھ اور جو ہے جو اس کو نہیں پسند ہے، تو اس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ کیونکہ شادی کے بعد سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے، ہم جانتے بھی ہیں کہ سامنے والے کو کس چیز سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہم وہی کر رہے ہوتے ہیں، صرف اس لیے کہ میں بھی دیکھتی ہوں۔ پھر جھگڑا ہوتا ہے، پھر رونا ہوتا ہے، پھر ناراضگی ہوتی ہے، پھر خاموشیاں ہوتی ہیں، پھر کہتے ہیں کہ رشتہ خراب ہو گیا۔ ارے بھائی، اگر آپ کو پتہ ہے کہ آگ گرم ہوتی ہے تو پھر ہاتھ کیوں ڈال رہی ہیں آپ؟ عقل بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ غصے کے وقت بحث مت کیجیے، فیصلے مت کیجیے غصے کے ٹائم پہ، کیونکہ غصے کے وقت کیا گیا فیصلہ جو ہوتا ہے اس پہ آپ کو بعد میں ضرور ہی پچھتانا پڑتا ہے۔ رشتے ختم کرنے کی دھمکیاں کبھی نہ دیں آپ اپنے ہسبینڈ کو، اور خاص طور پر واٹس ایپ پر لمبے پیراگرافز مت بھیجا کریں، کیونکہ جتنی بھی یہ جو زیادہ تر لڑائیاں ہوتی ہیں یہ میسیجز کے تھرو بھی ہوتی ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آپ میسیجنگ پہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹیکسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے جو فیشیل ایکسپریشنز ہوتے ہیں وہ اس بندے کے سامنے نہیں ہوتے ہیں، تو آپ جو لکھتی ہیں بس وہ اسی سے مطلب اخذ کر رہا ہوتا ہے، اور موسٹلی جو ہے نا وہ لکھا ہوا میسج جذبات سے خالی ہوتا ہے، تو اس کو پھر اگلا جو پڑھنے والا بندہ ہے وہ غلط سمجھ لیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ غصے میں لکھا ہوا میسج اکثر بعد میں خود بندہ پڑھ کر شرمندہ ہوتا ہے، تو اس لیے گریز کریں ان چیزوں سے۔ آخر میں بس ایک بات میری سن لیجئے کہ کامیاب شادی وہ نہیں ہوتی جس میں کبھی مسئلہ نہ آئے۔ مسئلے آتے ہیں، شادی اسی کا نام ہے، لیکن کامیاب شادی وہ ہوتی ہے جس میں دونوں لوگ مسئلوں کے باوجود ایک دوسرے کا ہاتھ نہ چھوڑیں، ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ اگر آپ اٹینشن دینا سیکھ جائیں گی، ایٹیٹیوڈ کو کنٹرول کر لیں گی، اپنی ایزمپشنز چھوڑ دیں گی، اور ایبسنس کی ویلیو کو سمجھ جائیں گی، اچیومنٹس کو اپریشیٹ کرنا سیکھ جائیں گی، آلٹرنیٹیوز دینا سیکھ جائیں گی، ایکسیپٹنس پیدا کریں گی، ایسٹس بنانے میں اس کا ساتھ دیں گی، اور اینگر مینجمنٹ کر لیں گی، تو یقین مانیے کہ رشتہ بہت بدل جائے گا۔ اور سب سے اہم بات کہ اپنی ذات کو کبھی مت بھولیے۔ شوہر سے محبت کیجئے، ضرور کیجئے، لیکن خود سے محبت کرنا مت چھوڑیے۔
کیونکہ جو عورت خود کی قدر جانتی ہے اس کی قدر دنیا بھی کرتی ہے۔ اللہ آپ سب کی زندگیوں میں محبت، سکون اور برکت عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔